السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، بنی اسرائیل کو توبہ کا حکم۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، توبہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، مہربان۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو حکم دیا کہ تم نے بچڑے کی پوجا کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب تم اپنے رب تعالیٰ کی طرف توجہ کرو، اور تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ چنانچہ توبہ کرنے والوں نے اسی طرح توبہ کی، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار تھی، بلا امتیاز ہر ایک نے دوسرے کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور ہر قاتل و مقتول نے شہادت کا مرتبہ پایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو ذبح کر کے اس کا خون بہایا، اور ہڈیوں کو ریتی سے برادہ کر کے جلا دیا، اور خاکستر پانی میں بہا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بچڑے کو ذبح کر کے اس کا خون بہانا اس بات کی دلیل ہے کہ سونے چاندی کی دھات سے بنا ہوا اس کا جسم گوشت اور ہڈیوں میں تبدیل ہو گیا، اس میں حیات پیدا ہو گئی۔ بعض نے کہا کہ ریتی سے اس کا برادہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا جسم دھات سے گوشت اور ہڈیوں میں تبدیل نہیں ہوا، لیکن یہ دلیل اس لیے ضعیف ہے کہ دھات کا ہی برادہ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ ریتی سے ہڈی کا برادہ بھی کیا جاتا ہے۔ پہلے کے مفسرین کے مطابق صحیح یہی ہے کہ وہ بچڑا دھات سے گوشت اور ہڈی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقولہ، اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو دن بھر آسن مارے رہا، قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے، پھر ریزہ ریزہ کر کے اسے دریا میں بہائیں گے، اپنے ظاہر الفاظ کے ساتھ پہلے کے مفسرین کے قول کی تائید کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کی پشیمانی کے بعد بھی کجروی، بچڑے کی پوجا کرنے اور موسیٰ علیہ السلام کے غصہ کرنے کے بعد یہ لوگ بہت پشیمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، آپ اپنی قوم کے بہترین افراد کو ساتھ لے کر طور پر آ جائیں تاکہ وہ تمام قوم کی طرف سے بچڑے کی پوجا کے جرم کی معافی طلب کریں۔ آپ ان کو جب ساتھ لے گئے، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم اپنے رب تعالیٰ سے سوال کرو یہاں تک کہ ہم بھی اس کا کلام سنیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اسے قبول کر لیا گیا۔ جب آپ پہاڑ کے قریب پہنچے تو ستون کی شکل میں بادل نمودار ہوا جس نے تمام پہاڑ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بادل کے قریب ہوئے یہاں تک کہ اس میں داخل ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے رب تعالیٰ سے کلام کیا تو آپ کی پیشانی سے ایک نور چمکنے لگا۔ انسانوں سے کوئی اسے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ قوم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا جو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ جب کلام کا سلسلہ ختم ہوا تو بادل کو اٹھا لیا گیا۔ قوم نے کہا، ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو ظاہر نہیں دیکھ لیں گے۔ ان کو بجلی کی کڑک نے اپنی گرفت میں لے لیا اور سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے اور عرض کیا، اے اللہ، بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں کو منتخب کر کے لایا تھا تاکہ ان کی توبہ کے قبول ہونے پر میرے گواہ بنے۔ اب میں ان کی طرف واپس جاؤں گا تو میرے ساتھ کوئی ایک بھی جب نہیں ہوگا، وہ میرے متعلق کیا خیال کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو لوٹا دیا۔
خیال رہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام جب توریت لینے کے لیے طور پر گئے، اس وقت 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر گئے، پھر واپس لوٹنے پر قوم بچڑے کی پوجا کرنے کے بعد لے کر گئے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ پہلے ان آدمیوں کو لے کر گئے تھے، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کر کے توبہ کی، یا توبہ کے واقعے کے بعد لے کر گئے۔ رہا یہ امر کے بعض آیات قرآنی کے ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے بعد دنیاوی حیات حاصل نہیں ہوتی۔ ان آیات میں اسی عادت الہیہ کا قانون عام کا بیان ہے، لیکن خرق عادت بھی کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور بعض امور کا قانون خاص کے تحت ہونا قرآن و حدیث سے واضح ہے، اس لیے یہاں کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کی دنیاوی مدتیں امر الہی میں باقی ہوں اور بطور سزا معصیت یا کسی دوسری حکمت کی وجہ سے ان پر موت طاری کی گئی ہو، ان لوگوں کو مرنے کے بعد دنیا میں دوبارہ زندگی عطا کی جاتی ہے، اور جن لوگوں کی دنیاوی مدتیں امر الہی میں پوری ہو چکی ہوں ان کو دنیا میں دوبارہ زندگی نہیں دی جاتی ہے۔ قوم کا احکام خداوندی ماننے سے انکار۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور طور کو تمہارے اوپر اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے پکڑو، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کی ایک اور اشد ترین بغاوت اور سرکشی کا ذکر فرمایا، وہ یہ کہ اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے خود ہی مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی کتاب آنی چاہیے جس کے احکام کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں اور ان احکام کی روشنی میں فلاح و بھلائی کی راہ پائیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات لے کر آئے، اس میں ان کی طبعی سرکشی اور طغیانی کے لحاظ سے کچھ بھاری احکام بھی تھے، مگر ایسے نہیں جو ناقابل عمل ہوں، بلکہ ان کی حالت اور حکمت الہیہ کے عین مطابق تھے۔ بنی اسرائیل نے صرف بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے پہاڑ کا ایک حصہ ان پر اٹھا لیا اور ارشاد ہوا، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اس پر ان سے پختہ عہد لیا گیا، لیکن انہوں نے اس عہد کو بھی توڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطنی فساد کو خوب اچھی طرح ظاہر کرنے اور انہیں رسوا کرنے کے لیے قرآن مجید میں الفاظ فانا کے ساتھ ان پر پہاڑ اٹھا لینے کا ذکر بار بار فرمایا۔ خیال رہے کہ بعض لوگوں نے یہاں سے مراد زلزلہ لیا ہے، لیکن یہ درست نہیں، کیونکہ جب لفظ کا حقیقی معنی مراد لیا جا سکتا ہے تو مجازی لینا جائز نہیں۔ قرآن پاک میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے 3 مرتبہ رفعنا اور 1 مرتبہ ناتقنا ذکر کیا گیا۔ اگر آیت کریمہ میں یہی مشہور وہ معنی مراد نہ لیے جائیں تو قرآن پاک میں اس واقعے میں تینوں جگہ لفظ رفعنا بے معنی ہو کر رہ جائے گا، کیونکہ صرف پہاڑ کا بلند ہونا معنی مراد نہیں، اس لیے کہ پہاڑ تو پیدائشی طور پر بلند ہی ہیں۔ یہی ہو سکتا ہے کہ پہاڑ ان کی سروں پر سائبان کی طرح بلند کیا گیا۔ یہی معنی نتقنا کا بھی صحیح ہو سکتا ہے، یعنی ہم نے پہاڑ کو جڑوں سے اکھاڑ کر بلند کر دیا۔ یہی تفسیر متقدمین مفسرین اکرام کی ہے۔ تعجب ہے ان لوگوں پر جو علماء متقدمین علماء اکرام اسلام کی تحقیقات کو پس پشت ڈال کر یہود و نصارہ کی بے بنیاد کتابوں اور جدید نظریات پر اعتماد کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ مادہ پرستی اور لا دینی افکار سے متاثر ہو کر محض عقل ناتمام اور ناقص تجربات پر بھروسہ کر بیٹھتے ہیں، جن کی نظر میں علماء متقدمین اور اسلاف کی تحقیقات کوئی وقت نہیں رکھتی، وہی لوگ کتاب و سنت کے نصوص میں غلط تعویلیں کر کے خود بھی گمراہی کا شکار ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر کے خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کیا کا مصداق بن جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ پہاڑ کو اس جگہ سے اکھاڑ کر بلند کرنا اس لیے نہ تھا کہ توریت کے احکام ان سے جبرن منوائے جائیں، بلکہ محض ان کی اور طغیان کی وجہ سے تھا۔ لہٰذا اس آیت کریمہ
کریمہ کا دین میں کوئی جبر نہیں سے کوئی تعارض نہیں۔ عمالقہ سے جہاد کا حکم اور بنی اسرائیل کی روگردانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، داخل ہو جاؤ اس پاک زمین میں جسے لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اور نہ پیچھے ہٹو پیٹ پھیرتے ہوئے، ورنہ تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے۔ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، اس زمین میں تو بڑی جابر قوم آباد ہے، اور ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں جب تک وہ نکل نہ جائیں وہاں سے، اور اگر وہ نکل جائیں اس سے تو پھر ہم ضرور داخل ہوں گے۔ اس وقت کہا، دو آدمیوں نے جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، انعام فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے جن پر بے دھڑک داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے، اور جب تم داخل ہوگے دروازے سے تو یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اگر ہو تم ایماندار۔ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں قیامت تک جب تک وہ وہاں پر ہیں، بس جاؤ تم اور تمہارا رب اور دونوں لڑو ان سے، ہم تو یہاں ہی بیٹھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میں مالک نہیں ہوں سوائے اپنی ذات کے اور اپنے بھائی کے، بس جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان۔ بنی اسرائیل کا اصل آبائی وطن مالوف ملک شام تھا۔ یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر آ کر مقیم ہوئے اور وہاں مختلف حالات سے گزرتے رہے۔ فرعون مصر کی غلامی کا کٹھن دور بھی ان لوگوں نے مصر میں گزارا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں نجات دلائی۔ فرعون دریا میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل نے اطمینان کی سانس لی۔ اس دوران ملک پر قوم عمالقہ قابض ہو چکی تھی اور انہوں نے وہاں تسلط قائم کر لیا تھا۔ فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کر کے ان سے اپنا اصل وطن آزاد کرائیں اور وہاں جا کر مقیم ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے 12 نقیب یعنی سردار روانہ کیے جو 40 روز تک وہاں کے حالات کا مشاہدہ کرتے رہے۔ جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ قوم کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کہنا جس سے ان کے حوصلے پست ہو جائیں، لیکن 12 میں سے 10 نے وہاں کے لوگوں کی قوت اور جبروت، ان کی قد و قامت، ان کے قلعوں کی مضبوطی کا ایسا نقشہ کھینچا کہ بنی اسرائیل چلا اٹھے اور انتہائی بے باکی سے اپنے پیغمبر کو کہہ دیا، ہم ایسی جابر قوم سے ٹکر لے کر اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ آپ اور آپ کا خدا پہلے جا کر ان سے لڑے، ان سے ملک کو پاک کرے، پھر ہم اپنے آبائی وطن کا رخ کریں گے۔ انہوں نے کہا، ہم شام کی زرخیز زمینوں، ٹھنڈے پانی کے ابلتے ہوئے چشموں اور پھلوں سے لدے ہوئے باغات اور وہاں کی عزت کی زندگی سے باز آئے، ہم تو واپس مصر جاتے ہیں۔ دوسرے 2 سرداروں یعنی یوشع بن نون اور قالب نے بہت سمجھایا کہ نامرد نہ بنو، ذرا ہمت کر کے دشمن کے شہر کے دروازے سے داخل ہو کر حملہ کر کے دیکھو، نصرت الہی کس طرح تمہارے دشمنوں کو اچھل کر رکھ دیتی ہے۔ لیکن ان پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جب وہ عمالقہ کی طاقت کا حال سن کر دل چھوڑ بیٹھے اور جہاد سے منہ موڑ کر واپس لوٹے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی سزا یوں دی کہ وہ اپنے گھروں تک واپس نہ پہنچ سکے اور 40 برس تک وادی تیہ میں حیران و پریشان گھومتے رہے۔ تیہ مصر اور شام کے درمیان ایک وسیع اور کھلا ہوا میدان تھا۔ تیہ کے معنی ہی حیرانی و پریشانی کے ہے۔ بنی اسرائیل اس میدان میں 40 سال تک انتہائی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں سرگردہ رہے، اس لیے اسے وادی تیہ کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل اپنے گھروں تک جانے کی فکر میں دن بھر سفر کرتے، رات بسر کرنے کے بعد صبح اپنے آپ کو وہیں پاتے جہاں سے گزشتہ صبح انہوں نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ بنی اسرائیل کی سرکشی کے باوجود ان پر انعامات، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کر دیا اور من و سلوہ تم پر اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزوں سے، اور انہوں نے ہماری نافرمانی کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا۔ ہاں،
وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کی انتہائی سرکشی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار انعامات فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں جن نعمتوں کا ذکر ہے ان کا تعلق میدان تیہ سے ہے، جہاں وہ 40 برس تک پریشان حالی اور سرگردانی میں رہے۔ اس وادی میں نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی درخت، نہ ہی کوئی عمارت، نہ پینے کے لیے پانی، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز، نہ روشنی تھی اور نہ ضروریات زندگی کے دیگر لوازمات۔ اس بے سر و سامانی اور غریب الوطنی کے عالم میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے سب سامان مہیا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دھوپ سے بچاؤ اور سایہ کے حصول کے لیے بادل بطور سائبان نازل فرما دیا، کھانے کے لیے من و سلوہ بھیج دیا۔ من و سلوہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ صحیح یہی ہے کہ من سے مراد اورنجبین ہے، جو ایک نفیس، شیریں، ذائقہ دار مادہ تھا جو شبنم کی طرح صبح کے وقت آسمان سے اترتا اور کثیر مقدار میں چھوٹے چھوٹے درختوں پر جمع ہو جاتا تھا۔ سلوہ کے بارے میں اقوال ہے۔ صحیح یہی ہے کہ وہ بٹیر تھا۔ بعض نے کہا کہ وہ بھونا ہوا اترتا تھا، اور بعض کا قول ہے کہ بکثرت زندہ پرندے ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے، وہ انہیں زندہ پکڑ لیتے اور ذبح کرتے۔ الغرض من و سلوہ ان کی شیریں اور نمکین غذائیں تھیں جنہیں شکم سیر ہو کر وہ کھاتے تھے۔ تاریکی دور کرنے کے لیے عمودی شکل میں ایک روشنی ظاہر ہو جاتی تھی۔ لباس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اعجازی شان اس طرح ظاہر فرمائی کہ ان لوگوں کے کپڑے میلے ہوتے اور نہ ہی پھٹتے، اور ان کے بچوں کے جسم کے ساتھ بچوں کا لباس بھی بڑھتا رہتا تھا۔ یہاں لفظ فاسو محفوظ ہے، یعنی اتنے عظیم اور جلیل احسانات و انعامات کے باوجود انہوں نے نافرمانیاں کی، اور اپنی نافرمانیوں سے انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا، ہاں وہ اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچاتے رہے۔ پتھر سے پانی نکالنا۔ اور جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے، تو ہم نے فرمایا اپنا عصا اس پتھر پر مارو، تو اسے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بے شک ہر گروہ نے پانی پینے کی اپنی جگہ کو پہچان لیا۔ کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے، اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ میدان میں 6 لاکھ کی تعداد میں 12 میل پر پھیلے ہوئے لشکر کو جب پیاس کی شدت محسوس ہوئی، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی بے بسی کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور حکم دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پتھر پر مارو، پانی جاری ہو جائے گا۔ آپ نے اپنا عصا پتھر پر مارا تو پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ ہر قبیلے نے ایک ایک چشمہ اپنے لیے چن لیا۔ پتھر سے جاری ہونے والا پانی اتنی بڑی تعداد کے لوگوں کے لیے کافی تھا۔ پتھر مکعب یعنی جس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی برابر ہو شکل کا تھا، اور ہر طرف سے 3 چشمے جاری ہوئے۔ یہ پتھر کوئی خاص معین تھا یا کسی عام پتھر میں سے تھا، اگرچہ اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن صحیح یہی ہے کہ قرآن پاک میں کسی پتھر کو مختص جب نہیں کیا گیا وہ پتھر عام تھا۔ میدان تیہ سے نجات اور ان کی سرکشی۔ اور جب ہم نے فرمایا اس شہر میں چلے جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بفراغت کھاؤ، اور تم داخل ہو دروازے میں سر جھکائے ہوئے، اور کہو ہتتون ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، اور نیکی کرنے والوں کو عنقریب ہم زیادہ دیں گے۔ تو بدل دیا ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے، ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اس میں اختلاف ہے کہ وہ بستی کون سی تھی اور کس زمانے میں بنی اسرائیل نے اسے فتح کر لیا۔ بائبل کی تصریح یہ ہے، اس شہر کو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخری زمانے میں فتح کیا، اور وہاں بڑی بدکاریاں کی، جس کے نتیجے میں خدا نے ان پر وبا بھیجی اور 24,000 آدمی ہلاک کر دیے۔
ایک چیز قرآن کریم کا مطالعہ کرتے وقت ہمیشہ نظر میں رہنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ قرآن جن واقعات کا ذکر کرتا ہے اس سے مقصد صرف عبرت اور معزت ہوتی ہے، اس سے اس واقعے کی تاریخی حیثیت کا بیان مطلوب نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن ان واقعات کے صرف ان پہلوؤں کو بیان کرتا ہے جن میں درس عبرت ہو۔ عموماً غیر ضروری تفصیلات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جو لوگ قرآن حکیم کی اس خصوصیت کو ملحوظ نہیں رکھتے، وہ قصص قرآنی میں تاریخی کتب کی طرح تفصیلات کے تسلسل اور زمان و مکان کا تعین نہیں پاتے ہیں، تو وہ طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ مراد لیا جائے تو بستی سے مراد ریحا ہوگی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں داخل نہیں ہوئے۔ اگر بیت المقدس مراد لیا جائے تو یہ واقعہ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے سے متعلق ہوگا۔ رب تعالیٰ نے اس قوم کو کہا، جب تم شہر میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے عز و انکساری کے ساتھ داخل ہونا اور زبان سے ہتتون کہنا، لیکن قوم نے اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سرکشی سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کے بجائے اپنے سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہونا اختیار کیا، اور ہتتون کہنے کی جگہ ہنتتون ہمیں گندم چاہیے کہا۔ ان کی سرکشی اور حدود کے تجاوز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے طاعون کا عذاب بھیجا، جس سے وہ 24,000 کی تعداد میں مر گئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔